بھائیو پہلا جو ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا نا وہ اللہ کے رب ہونے کو سیکھنا پڑے گا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کہتا بھی ہے یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ذرا یہ تو بتا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تمہیں کون رزق پہنچا رہا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی، صرف تیرے اندر نہیں چلی، کئی کروڑ بچے اور بھی تھے، سب میں میری تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، یہاں تک کہ میرا ارادہ تیرے اندر مکمل ہوا۔ فاخرجتک الی دار الدنیا علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتے کے پر کے اوپر میں تجھے باہر لے کر آیا، لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرا ہاتھ نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں نہیں کہ تو چل سکے۔ جب تو ایسا بے بس تھا اور اپنے مدعا کو نہ بتا سکتا تھا اور نہ بوجھ سکتا تھا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیرے، جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دی، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو ایسا کر کے دکھائے؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی، فلما ترعرعت، جب تو جوانی میں یوں ڈول ڈول کے چلنے لگا، واشتد عضدک، اپنے ڈولے دیکھنے لگا، واشتد عذرک، اپنے مسل دیکھنے لگا، تو اب میں نے کہا میرا بندہ میں نے تمہیں کہاں سے نکال کے یہاں تک پہنچایا ہے، تو میرے سامنے جھک جا۔ تو نے کہا ویکھی جا سیبا رستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے کہتا ہے سود نہیں ہوگا تو روٹی کی تو کھاؤں گا۔ میں نے بہت پرانی بات ہے فیصل آباد میں ایسے بڑے تاجروں کو اکٹھا کیا تھا، میں نے بات کی بھائی آپ لوگ کر سکتے ہو سود کے بغیر چلو، اللہ برکت دے گا، اللہ کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ نا تو انشاءاللہ راستے کھولیں گے۔ پھر تھوڑا سا وہ آزماتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں آزماؤں ہی نہیں اور ایڈی وڈی جنت بھی دے دوں تو ایڈے وڈے خزانے بھی دے دوں، کوئی تو کنڈا چوبے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے آپ کے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، کسی نبی پر ایسے غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے جیسے میرے آپ کے نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ایک دفعہ آپ رات کو سوئے ہوئے تھے ہم عائشہ علیہ السلام کے ساتھ، تو کبھی ایسے کروڑ بدلتے کبھی ایسے کروڑ بدلتے، چین نہیں آ رہا، کبھی یوں ہو جاتے تو کبھی یوں ہو جاتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، وہ اس لکڑی کو اپنے پیٹ کے ساتھ یوں لگا کر اور ایسے دھڑ نیچے کر دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے اٹھ بیٹھے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی، جس کو جنت کی چابی پکڑائی، جس کو قاب قوسین تک پہنچایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ ایڈی وڈی ذات ہے، صرف اب تلاوت اس کی سنو، یہ ساری میرے نبی کی شان بیان ہوئی، جس کو قرآن اس طرح عالی شان کر کے بیان کرے، وہ کہہ رہے عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ تو ذرا سا اشارہ کریں تو آپ کے سامنے تو خزانوں کا ڈھیر لگ جائیں، اور اللہ نے ایک دفعہ کہا بھی سے میرے محبوب اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں پہ قربان کرتا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ نہیں میں نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔
میرے پہلے بھائی جو تھے انبیاء وہ اسی طرح فاقے گزار کے چلے گئے، میں بھی اسی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور اپنی امت کے لیے حجت قائم کر دی کہ چوپڑی روٹی دے مگر رب نو نہ چھڑے ایسے۔ چوپڑی روٹی تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ پہلے آپ کو ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے میرا رب کہتا ہے یہ کرو یا نہ کرو، تو میں کیوں نہیں کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی وہ ہیبت نہیں۔ فیصل آباد میں ایک ایس ایس پی آیا، 3 چیلے لگا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ جو فیصل آباد کا ایس ایس پی ہے نا، یہ میرا ہاسٹل فیلو ہے، ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے سینٹرل ماڈل اسکول، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، چلو اس سے چل کے ملتے ہیں۔ میں کہا چلو، تو ہم مسجد سے ایسے ہی پیدل چل پڑے، تھوڑا سا آگے پولیس لائن کا تھا بہت بڑا دفتر، تو جس دروازے پہ ہم پہنچے وہ پولیس والوں کے لیے تھا، اور جو عوام الناس کے لیے تھا وہ تقریباً کوئی 1.25 کلومیٹر ایسے چکر کاٹ کے وہاں پڑتا تھا، اور جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی۔ تو یہ عبد الخالق صاحب یہاں پہلے فیصل آباد میں اے ایس پی کے طور پر ڈیوٹی 3 سال کر کے گئے ہوئے تھے، پھر کوئٹہ جا کر ایس ایس پی بنے۔ سامنے سپاہی کھڑا تھا، جس کی قدر ہوگی اس کے کہے کی قدر ہوگی، یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعے سے سمجھا میں یہ بات۔ جس کی قدر نہیں ہوگی اس کے کہنے کی قدر نہیں ہوگی، کہنے والے کی عظمت ہوگی تو اس کے کہے کی بھی عظمت ہوگی۔ کہنے والے کو ہی ہم نے کچھ نہیں سمجھا تو اس کے کہے کو کیا سمجھیں۔ تو سپاہی کھڑا تھا، تو عبد الخالق نے کہا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، دروازہ کھول دے بھائی۔ وہ اس نے یوں کیا، اتوں آؤ، وہ جو دروازہ عوام کے لیے تھا، انہوں کی پتا کہ میری کیڑی بلا میرے اگو کھلوتی، اس کہ 2 مولویوں نے میرا کی کر لینا، اتوں آؤ۔ اس نے کہا بھائی بڑی گرمی ہے اور کافی سفر ہے، برائے مہربانی تم اسی کو کھول دو۔ پھر کہتا ہے سنیا نہیں مولوی صاحب، اتوں آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ محنت کی تو کہنے لگا ایک تو تسی مولوی جان ہی نہیں چھڑ دے ہو، میرے کو چابی کوئی نہیں تو میں کتوں کھولا، اویک تالا لگا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا میں عبد الخالق ایس ایس پی، کہتا یہ دیکھو یہ اس کی کیفیت بنی، وہ کہتا سر، اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے جیب سے چابی نکالی اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اس کا کہتی یہ تو بلا جائیے، میں نے فارغ بھی کر سکتا ہے، میں نے ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، ہوں تو کدی اگو کدی پچھو۔ میں کہا بھائی آج ایک سبق سیکھا ہے، نہ پہلے کتاب میں پڑھا اور نہ کسی نے سنایا، لیکن آج میں نے اس سپاہی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ کہنے والے کی عظمت ہوگی تو کہے کی بھی عظمت ہوگی۔ جب کہنے والے کی ہیبت کوئی نہیں تو اس کے کہے کی ہیبت کیا ہوگی۔ اب ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز میں، تو اللہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں۔ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، سود لینے والے۔ ایک آدمی سود دے رہا ہے، یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے، جیسے یہ بینک لیتے ہیں یا کئی لوگ پرائیویٹلی قرضہ دیتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور بازار کبھی بھی صحیح رخ پہ نہیں چل سکتا۔ ایک ادھار اور ایک سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتے ہیں، ادھار اور سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے۔ میرے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، خود مقروض دنیا سے تشریف لے کے، آپ کی ذرا یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اسے تھوڑے سے جو لیے، نہیں چھڑا سکے، بعد میں چھڑائی گئی، اور خود مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کبھی تم خود ہی پڑھا دو، حرام نہیں، ناجائز نہیں قرضہ لینا۔ لیکن آپ بہت آگے دیکھ رہے تھے کہ جب ادھار پہ چلا جاتا ہے سسٹم تو بازار کی قیمتیں مصنوعی ہو جاتی اور تجارت امبیلنس ہو جاتی، اپسٹ ہو جاتی۔
جب آپ نقد بیچو گے تو شام کو آرام سے گھر جاؤ گے، اور نقد خریدو گے تو بھی شام کو آرام سے گھر جاؤ گے۔ اب آپ نے ادھار خریدا، ادھار بیچا، کبھی ادھر سے فون آ رہا ہے، تم آگے فون کر رہے ہو، وہ تمہاری گردن پہ چڑھا ہے، تم اگلے کی گردن پہ چڑھے، پھر گالم گلوچ۔ کبھی کبھی وہ کون سے بازار فیصل آباد میں، سوتر منڈی بازار، وہاں کبھی کبھی گشت کے لیے، پہلے جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو جاتا تھا، اب تو جانا مشکل ہوتا ہے، تو ہر تھوڑے سے فاصلے پر ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی تھی۔ تو میں پھر ایک دفعہ فیصل آباد کے تاجروں کو اکٹھا کر کے میں نے کہا دیکھو بھائیو، ادھار دینا منع نہیں، دو، لیکن پھر گالیاں نہ نکالنا، ماں بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے، چند ٹکوں پر تم کسی کی ماں بہن کو، میرے نبی نے کہا سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو گالی دینا ماں بہن کی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نے کہا یا تو تم ادھار دینا بند کر دو، نقد بیچو، اور اگر ادھار بیچنا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو، پھر گالیاں نہ دو، پھر صبر کرو۔ میرے نبی نے واقعہ سنایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے دکھانے کو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو سوچ لے کوئی ہے تیرے پاس نیک عمل؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، خالی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غور کر، تو کہنے لگا ہاں جی ایک بات ہے، اگر تو میرے رب اس سے سمجھے کہ میں وہ نیکی کچھ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا تھوک کا اور لوگوں کو مال دیتا تھا، تو جو نقصان کسی کا ہو جاتا اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو تالا لگا دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے دے لے لے لے۔ یہ ایک بات ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کیسے کوئی نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی، آج میں بھی تیرے لیے آسانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا، کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس پورا بینک تھے، عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لحاظ سے، بہت سارا پیسہ سود پہ تھا۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے اصل بھی معاف کر دیا۔ پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے 524 سال حکومت کی، 524 سال حکومت کی ان کی اولاد نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے تو وہ رکھتا نہیں، واپس کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کے وعدوں کا یقین کہ کہنے والا سچا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک خود۔ موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں ویرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل، تیرا کفن، تیری قبر کون کرے گا؟ ہائے ہائے، کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑھے گی۔ تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں، ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں، کوئی آئے کتھو آئے گا، نہ کوئی راہ نہ رند، ایک تو چلو راستہ ہو، راستہ بھی کوئی نہیں،
کون آئے گا؟ حج بھی ختم ہو گیا ہے، حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے. دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی ہے، ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. یہ محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار کے پاس کھڑے. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے. جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا آپ نے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا. جنت کہاں؟ ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر جنت. اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا گیا. کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے. تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا. جس کی نظر اتنی طاقتور، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، رب کو دیکھ لیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا. اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں. پرانی بات ہے، فیصلہ آباد کا بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچتا اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں. تو سن لوگ آتے ہیں شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب اسی سارے بینکوں کے مینیجر ہیں. وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہا مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ. دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے. اگلے دن اور حالت خراب، کہا جا راستے پر بیٹھ. ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا، صحرا تھا. تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا. کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں. بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روک نہ دے. وہ بیٹی نے کہا پہ وہ کملا ہوا پیا، چلو ایک بکرا ڈھا دینی ہے. اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ گئے. تیسرا دن تھا یہ، اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے. تو ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی. تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے. تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار. تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر. تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا. جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو؟ میں نے تو پتہ ہی تجھے آ ہی جانا. میرے نبی کی بات کا یقین. کہنے کہ دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. وہ تو خلافت راشدہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت تھی. خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہیں، سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری. تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے، اور یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے. انہوں نے کہا تو مجھے یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا. عبداللہ بن مسعود موجود، انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا. تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم
ہلم الی الطعام، چچا ہلم الی الغدا، کھانا تیار ہے تشریف لائیں۔ وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں، صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے۔ تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے، کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جب آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری۔ تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے۔ تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا محمد میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر دو۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، اس نے پھر گھوڑا پاس تھا۔ یہ لالچی تو لے جاتا ہے، اے کاروبار بھی کر لو، اے بھی کر لو، ایک بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے ہیں، یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، آپ اس میں یہ کر لیں۔ تسی کملے بن کے لگے رہندے ہو، لگے رہندے، اخیر موت آ کے لے جاندی، پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر چ ہوندا۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک ان کو لالچ ہوا، پھر پیچھے دوڑے، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر کہنے لگا میں میری منت ہے ہن بس میری توبہ، میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے دعا کی، گھوڑا نکلا، آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے ہے، وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور، یہ تو میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں، جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں، اور چھپ کے جا رہے ہیں، راستہ بدل کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی، تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے، کسریٰ کے کنگن۔ انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا، مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسریٰ کا خزانہ آئے گا، اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے، مال غنیمت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو، سارا مال غنیمت۔ اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا، 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تھا اور لمبائی میں ایسے پورا کا، اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا۔ اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا، پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی، اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1,00,000 دینار میں فروخت ہوا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن۔ ہم کہا سراقہ کا جی بیمار ہیں، کا لے کے آؤ۔ تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے، حضرت عمر اٹھے اور کو کنگن پہنایا۔ سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ۔ میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے، جب میرا نبی کہہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ، تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے۔ جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو۔ تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی، ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے، پیسہ کیسے بڑھے۔ پیسہ بڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی نہیں، لیکن رزق حلال سے کما۔ عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈالا، یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا،
یہ سب ان کی جیب میں آ جائیں، اتنا ترکہ چھوڑ۔ ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم ہوا 4 بیویاں تھیں، آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ، اور سونے کی ٹائلیں، اینٹیں، جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں۔ آپ کے دفعہ کاغذ کے نوٹ، ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے، ان کو مال سمجھا ہوا ہے، کاغذ کے نوٹوں کو۔ یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنایا، سانو کاغذ، ہن کاغذ بھی لے کے کارڈ دے دیتے ہیں، لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ تے یہ کاغذ بھی سانو واپس کرتے۔ ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تو اپنی راہیں تھیں، اپنے راستے تھے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے، کسی اور راہوں پر چل پڑے۔ تو میرے نبی کی بات کا یقین، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کہ اس کا العسل، شہد پلا۔ شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا، آپ نے کہا شہد پلا، پھر شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا، کہا شہد پلا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا، فیہ شفاء للناس۔ تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ سود ایک بڑی لعنت ہے، لینا، دینا اس سے چھوٹی لعنت ہے، لیکن سود لینا یہ بہت بڑی لعنت۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے آخرت میں اگر سود کھاتے کھاتے مر گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے حلال چھوڑ کے جاؤ، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور اولاد کا مقدر ماں باپ نہیں بنا سکتا، اولاد کا مقدر اللہ ماں کے پیٹ سے بنا کے بھیجتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے 4 کام کر لو، 4 تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اربع اذا کانت فیک، 4 باتیں، صرف 5ویں نہیں دسی ہیں، 4۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صدق حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بولو۔ اب چاہے تم کو بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت۔ حفظ و امانت، دوسری بات کسی کو دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا تُبِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ كُلِّ خَصْلَةٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا۔ وہ 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت لگا کے آیا، کہا جی انہوں 300 روپے دے دو۔ جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھیں شہزادوں کو۔ تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ کہنے لگے بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دو۔ 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ کہا جی بڑی چنگی گل۔ 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ہے، میں نے تماشا بناؤ۔ کہنے لگے 800 کر دوں؟ اس نے کہا جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو۔ کہنے لگے تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بے صحیح ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیے؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا۔ اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا، تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی۔ تو حفظ صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت،
دیانتداری ہو۔ یہ دو کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقۃ، زبان کا بول میٹھا رکھو، نوکر کے لیے بھی اور جسے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی۔ یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کرو، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ کہ حسن خلیقۃ، اخلاق اچھے کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈردے پہ ہوں، کوئی دے وڑدے پہ ہو، کوئی دے وڑدے پہ ہو، ابا آ گیا ابا آ گیا۔ مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامند بن کے جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ کہ یہ چار کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں یا آپ کے باڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے۔ اور جیسے آپ نماز کا اجر لیں گے ایسے ہی آپ اپنے کاروبار کا بھی اجر لیں گے، اگر اس میں سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبتکم کثرۃ الخبیث، اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، چیچا وطنی ہماری جماعت گئی، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی آئے، تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کی وجہ سے، دوسرا یاد، اس نے خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، خاکی شلوار تھی، خاکی ٹوپی تھی، اتنی سائز کی اینک تھی، داڑھی تھی۔ تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ اس نے یوں کیا، بہت سارا دے۔ حضرت جی چپ رہے، کوئی نہیں بولے۔ اس نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی لبو، پر ہوگا با برکت، رزق حلال ہوگا تو با برکت ہوگا۔ تو بھائیو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتی، آپ کریں گے۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں نا تو اوپر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک پیسے کی ہوس نہیں نکلے گی، نہ ہم سود سے نکل سکتے ہیں، نہ جھوٹ سے نکل سکتے ہیں، نہ دو نمبری سے نکل سکتے ہیں۔ پیسے کی طلب تو میری ضرورت ہے، اور پیسے کی ہوس یہ شیطان کا چکر ہے۔ عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی عزت و آبرو کی، کہ میں نمایاں نظر آؤں، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے۔ میرے نبی وظیفے لمبے چوڑے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے، اريد ان يوسع علی رزقی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے بندگی کا شوق خود پیدا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ جو باوضو رات کو سوتا ہے 2 فرشتے اس کے لیے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اب تجربے کے طور پہ شروع نہ اچھا بھی کر کے وینے کی ہوندا ہے، یہ تو گستاخی رسول ہو۔ میری بات کا تجربہ کرو، بے مولی طارق جمیل آ گیا ہے وینے آئے بھلا کی ہوندا ہے، چونکہ میں ایک عام بشر ہوں، عام انسان ہوں، لیکن میرا نبی جو کہتا ہے وہ تو عرش کی تحریر پڑھ کے کہتا ہے۔ تو آزمانے کے لیے نہ کرو، اس یقین سے کرو کہ اللہ دے گا، اللہ بڑھائے گا۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم تو ہر چیز کے محتاج ہیں۔ ابا وضو نماز با جماعت پڑھو، قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو۔ آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا
بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ یہ درمیان والی مخلوق نہ بنو، نہ ادو دے نہ ادو دے، زکوٰۃ کے اوپر دو۔ ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آیا مچھیرا، مچھلی لے کے، اس کو بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا اس کو 400 دینار دے دو۔ 400 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں، جو شیریں فرحات کا قصہ مشہور ہے فرضی، تو اس کی بیوی شیریں اس کے کان میں کہنے لگی ایک مچھلی پہ 400 دینار دے دیے تو سارا خزانہ خالی ہو جائے۔ کل تو کسی جرنیل کو 400 دے گا تو وہ کہے گا اوہی تین جڑے ایک مچھی والے نے دیتے ہیں، تو اسے پیسے واپس لو۔ کہا میں بادشاہ، میں واپس کیسے لے سکتا ہوں؟ کہا اس سے پوچھو مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ اگر کہے یہ نر ہے تو کہنا بھائی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی اپنی لے لو۔ اگر کہے یہ مادہ، تو کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، تو مچھلی واپس لے لو، پیسے دے دو۔ تو اس نے اس کو واپس بلایا، انہوں ہی کھڑک گئی، کچھ ہو گیا۔ کہا بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ اس نے کہا 400 اور دے دو، 4,000 اور دے دو، 400 نہیں 4,000 دینار۔ کہا 4,000 اور دے دو۔ وہ تو 8,000 دینار دے رہا ہوں، نہیں دینار، وہ 400 میں غلط کہہ گیا۔ تو اس نے وہ گانٹھ لگائی، جب چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو تپی بیٹھی تھی، کہنے لگی دیکھیا کہ ڈب نامراد کنجوس ہے، 1 دینار گر گیا تو وہ بھی نہیں اس نے چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے، اسے واپس لو۔ انہوں نے پھر اس کو بلا لیا، کہا بلو تجھے 8,000 دینار ایک کم مل گیا تھا، تیری 7 پشتوں کو کافی تھا، تو یہ تو نے کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دے۔ تو آپ صرف زکوٰۃ دینے والے نہ بنو، یعنی بیچ والی مخلوق نہ بنو، سخی بنو۔ سخی جنت میں جائے گا، چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کاٹتا رہے۔ سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب۔ لہذا سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی مرضی پہ چلانے والا بنائے۔